بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان 5 چیزوں کو کہا جاتا ہے ارکان اسلام، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ آج سے ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے مسائل پر، اور زکوٰۃ کے جو اہم مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دیکھیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں بورڈ کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ دوسرا عنوان ہوگا ہمارا زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا عنوان ہمارا ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ۔ اور چوتھا عنوان ہوگا ہمارا زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل۔ یہ 4 عنوان ہیں کہ جن پر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم گفتگو کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کے نصاب کا مطلب یہ ہے کہ مال کا وہ مقرر حصہ جو کسی شخص کے پاس آ جائے، مرد یا عورت کے پاس، تو زکوٰۃ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کسی کے پاس ہو تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس خالص سونا ہے اور سونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ 7.5 تولہ سے کم ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے تو وہ 52.5 تولہ ہونا چاہیے۔ 52.5 تولہ سے کم ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس نقدی ہے، کیش ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا نصاب بنے گا، وہ چاندی کا نصاب بنے گا۔ یعنی اگر اتنا اس کے پاس نقدی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے یا اس کی مالیت ہے تو اس کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ جب تک سال نہ گزرے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس نقدی ہے تو انسان کی ضرورت سے زائد ہو تب زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہے 3 رمضان المبارک۔ اب 3 رمضان المبارک کو کسی مرد یا کسی خاتون کے پاس اتنی رقم آ گئی، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی مالیت ہے، تو زکوٰۃ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ زکوٰۃ دے گا نہیں، ابھی زکوٰۃ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب اگلا سال جب آئے گا 3 رمضان المبارک تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا نہیں، 52.5 تولہ چاندی ہے یا نہیں، یا اس کی مالیت ہے یا نہیں۔ درمیان سال میں اگر وہ سونا چاندی آگے پیچھے ہو جائے یا وہ پیسہ استعمال ہو جائے، لیکن سال گزرنے کے بعد جب مقررہ تاریخ 3 رمضان المبارک آیا تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، تو اس صورت کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ تو ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے، چاندی ہے 52.5 تولہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، اور کچھ نقدی اس کے پاس ہے جو اس کی ضرورت سے فارغ ہے، ایک تو وہ پیسہ انسان کے پاس ہوتا ہے جو استعمال میں آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ پیسہ جو انسان کی ضرورت سے فارغ ہو۔ اب مثال کے کسی کی تنخواہ کافی بڑی مقدار میں 2-2.5 لاکھ تنخواہ ہے، لیکن اس کی فیملی بڑی ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہیں، مسائل زیادہ ہیں۔ اب اگر وہ 2.5 لاکھ روپے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں اور سال بھر وہ بچتے نہیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے نہیں، اس لیے کہ وہ تو استعمال میں ہے۔ تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو پیسے استعمال میں آ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، وہ نہیں، جو سال گزرنے کے بعد اس کے پاس بچے اور اس کی ضرورت سے زائد ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ تو ایک تو سال گزرے اس کے اوپر، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پیسہ اس کے پاس پڑا ہے وہ اس کی ضرورت سے فارغ ہو۔ ایک چیز کی وضاحت ذہن میں رکھیں، اگر سونا کسی خاتون کے پاس ہے، چاندی ہے کسی مرد کے پاس ہے، چاہے وہ استعمال میں ہو چاہے وہ استعمال میں نہ ہو، لیکن سونا چاندی پڑا ہے، ہر حال میں اگر مقدار نصاب کو پہنچے، زکوٰۃ کی جو نصاب ہے اس کی مقدار کو پہنچے، تو ہر حال میں اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، چاہے اس میں سے کچھ بیچ کر کے دینی پڑے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس سونا ہے 1 تولہ لیکن کچھ نقدی ہے، تو وہ نقدی کو سونے کے ساتھ ملا کر کے اور اس کو چاندی کے نصاب پہ لے آئیں گے۔ اس لیے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ نصاب کون سا معتبر ہے؟ جو انفع للفقراء ہو، جس میں غریبوں کا فائدہ زیادہ ہو۔ تو اگر سونا ہے تھوڑا سا اور اس کے ساتھ کسی کے پاس کیش پڑا ہے تو پھر سونے کی مقدار کو نہیں دیکھیں گے، تو اب سونا اور کیش دونوں کی مقدار کو معلوم کر کے اس کو چاندی کے نصاب پہ لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں پڑے ہیں، تو اس کو بھی چاندی کے نصاب پہ لے آئیں گے۔ کسی کے پاس چاندی ہے کچھ کیش ہے تو اس کو چاندی کے نصاب پہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا نصاب، جو آج میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس پڑا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے کسی کے پاس، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے کسی کے پاس، اور اس کے اوپر سال گزر جائے اور سال گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انسان کی ضرورت سے فارغ ہو، اگر کیش ہے ضرورت سے فارغ ہو تو سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ جو بھی بنے گی 2.5% کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ آج زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں زکوٰۃ کے مصارف ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ ہے، اور زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل ہیں جس میں عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے، انشاءاللہ ان کی وضاحت کریں گے۔